اگر آپ کے اندر ایمان کا ایک خطرہ بھی باقی ہے تو خدا کی قسم آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایلومینٹی کے ممبر ہیں۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بے حد اہم مسئلے کے اوپر میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم 50,000 لوگ مسلمان وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ ساری دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے، سارے مسلم لیڈر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر امریکہ جو ساری لڑائی کا ذمہ دار ہے، جس نے عراق کو برباد کیا، جس نے افغانستان کو برباد کیا، کئی مسلم ممالک کو تباہ برباد کرنے والا امریکہ نے $100 بلین کے ہتھیار اسرائیل کو آج تک دیے۔ کوئی کہتے ہیں کہ $150 بلین، ملین نہیں، بلین ڈالرز، اور ان بموں سے یہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے مکانات تباہ تاراج کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یہ جو مسلم قیادتیں ہیں، جو اندرونی طور کے اوپر امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور امریکہ کے مسلمانوں کے غدار ہیں، یہ جو کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے، فوجی مدد کرنے یا کوئی چیز کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں، صرف کھانا پھینک دیتے، راشن اوپر سے پھینک کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم پوری کر چکے ہیں، لیکن اس سے ذمہ داری پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو قیادتیں ہیں ساری دنیا کی، جو امریکہ سے، اسرائیل سے خوفزدہ ہیں، تو ان تمام کو دیکھنے کے بعد ہمارے حیدرآباد کے اندر بھی ایک قیادت ہے جس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ یہ بھی انہی قیادتوں کی طرح ایک مسلم قیادت ہے جو امریکہ سے ملا ہوا ہے، یہ آدمی اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ میں ایسے الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ اوت لے رہے تھے، اس کے اندر آپ نے ایک نعرہ دیا، جے فلسطین، اور سارے ہندوستان کے اندر ایک ہنگامہ ہوا، بولے کہ اوت سیریمنی کے اندر جے فلسطین کیوں پکارا؟ جے فلسطین، تکبیر، اللہ اکبر، جے فلسطین، تکبیر، اللہ اکبر۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں فلسطین کے ساتھ ہوں۔ پھر ایک جلسہ کرتے ہیں دارالسلام کے اندر اور کھڑے کے وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں، فلسطین زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بیان نہیں آتا۔ نریندر مودی کی حکومت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، فلسطین کا نہیں۔ جب سے ہندوستان آزاد ہوا، جب سے، چاہے وہ اندرا گاندھی جی ہو، نہرو جی ہوں، اور راجیو گاندھی جی ہوں، اٹل بہاری واجپئی ہوں، بی جے پی کے، سب نے فلسطین کا ساتھ دیا، اسرائیل کی مخالفت کی کہ فلسطین آزاد ریاست بننا چاہیے۔ یہاں میں ان مسلم قیادتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، دنیا کے آج جو بیٹھ کے OIC تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ جو حیدرآباد کے ہمارے لیڈر ہیں اسد الدین اویسی، جو خود کو سارے مسلمانوں کے، ہندوستان کے لیڈر کہتے ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے اپنے گھر کے اوپر امریکہ کی جو لیڈی سفیر ہیں اس کو اپنے گھر کے اوپر بلا کے بریانی کھلاتے ہیں۔ میں اسد الدین اویسی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے امریکی سفیر کو اس لیے بلا کے کھلایا کہ امریکہ نے 50,000 معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو مار کے ٹکڑے کر دیا؟ فلسطین، غازہ کی زمین مسلمانوں کے لہو سے لال کر دی، اور تم گھر میں بلا کے اس کو بریانی کھلاتے ہو؟ تو کیا ڈغلا پنا ہے یہ قوم کو؟ آپ بتائیے۔ میرا آپ سے بڑا سنجیدہ سوال ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے میں کہوں گا، یا رسول اللہ، یہ وہ اسد الدین اویسی ہے جو قوم کے اندر منافقت کا کام کرتے تھے۔ کیا تم دجالی فتنہ ہو؟ کیا تم ون ورلڈ آرڈر کے جو ہے تحت کام کرتے ہو؟ کیا تم ایلومینٹی کے ممبر ہو؟ کیا بات ہے آخر؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایلومینٹی کے ممبر ہو، شیروانی ٹوپی ایک دکھاوا ہے، لیکن دراصل حقیقت تم جو ہے ایلومینٹی کے ممبر ہو، ورلڈ آرڈر کے ممبر ہو۔ اسی لیے تم امریکی جو ہے اس کو بلا کر اپنے گھر کے اوپر دعوت دے کے کھانا کھلاتے ہو۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ مسلمان تم کو یاد نہیں آ رہے جن کو امریکہ روز ہتھیار دے کے مار رہا ہے؟ کیا اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے؟ ہر 10 منٹ کے اندر امریکہ کا ایک پلین اترتا ہے اور وہ بم دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ بم لے جا کے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ یاد کرو آپ، جب فرانس کے اندر ایک اسکول کے ٹیچر نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، تو وہاں کا ایک نوجوان اسٹوڈنٹ
دوسرے دن اس ٹیچر کو مار کے قتل کر دیا اس کا. تو آپ فرانس کی ایمبیسی کو لیٹر لکھے کہ یہ جو لڑکا مار دیا ہے ٹیچر کو یہ ٹیررسٹ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لیٹر پڑھ کے جلسے میں سناتے ہیں کہ ہم نے جناب جے شنکر صاحب کو 2 دن پہلے خط لکھا بھارت کے ہمارے فارن منسٹر کو, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کہا کہ ہم جو فرانس میں اسکول ٹیچر کی جو گردن کاٹی گئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم ہر دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں جو آپ کو فرانس ایمبیسی کو لیٹر لکھنا ضروری ہے. کیا ہیں آپ؟ کیوں آپ نے لیٹر لکھا؟ کیوں اس نوجوان کو حب نبوی, وہ شہید ہے, اس کو پولیس نے گولی مار کے انکاؤنٹر کیا اور اس کی روح فوری جنت کے اندر چلی جاتی ہے, اور وہاں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں, اور حبیب پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے وہ مسلمان کو پتہ ہے, اور آپ کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ تھا. تو یہ آپ کا جو دوغلا پن ہے. اب آپ نے جو امریکی اس کو بلا کر اس خاتون کو گھر کے اوپر دعوت دی, وہ ویڈیو دیکھ کے میری آنکھ کے اوپر کانٹے آ گئے. کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اسد الدین اویسی کی طرح ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کو بلا کے کھانا کھلانے کی؟ کیا اچھا کام کر رہا ہے امریکہ جو مسلمانوں کو مار رہا ہے, اس لیے آپ نے بلا کے کھانا کھلایا؟ کیا وضاحت کریں گے اس بات کی؟ اگر آپ کے اندر ایمان کا ایک خطرہ بھی باقی ہے تو خدا کی قسم آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایلومینٹی کے ممبر ہے. مسلمانوں, ایسی قیادتوں کو پہچانو, چاہے وہ دنیا کے عالم اسلام کے مسلم ممالک کے سربراہان ہوں یا اسد الدین اویسی ہوں. یہ سب امریکہ اور CIA کے ایجنٹ ہیں, یہ لوگ موساد کے ایجنٹ ہیں, اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو پہچانو. ہم بار بار آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہچانو, اور آج الحمدللہ آج لاکھوں لوگ ہماری بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں حق کی آواز ہے. آج ہمارے ساتھ ہوئے, اور برابر ہمارے اس مسئلے کے اوپر آپ لوگ بھی رائے دیں گے. کامنٹ کے اندر آپ لوگ بولیے, کیا اس کو بلا کے کھانا کھلانا کیا کوئی ثواب کا کام ہے, یا فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر آپ امریکی سفیر کو دعوت دے کے گھر کے اوپر بلاتے ہیں؟ یہ بات کوئی آپ کو وضاحت کرنا ضروری ہے. میں انہی لمحات کے ساتھ آپ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی. خدا حافظ.